أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ تعوذ، تسمیہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ابتدائی 4 آیتوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 4 آیتوں میں شروعات دعا کے ذریعے سے ہوتی ہے، تعریف کے ذریعے سے ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العالمین کی جو وہ ہستی جو ساری کبریائی کی حقدار ہے اور وہی ساری دنیا کو چلا رہی ہے، اس کے تعریف کے گن گاتے ہوئے آخری 4 آیت میں انسان بحیثیت مسلمان دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یعنی وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف اپنے دامن رحمت کو پھیلانے کا تقاضا کرتے ہوئے اسے یہ بات باور کرانے کی کوشش انسان کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ یعنی عبادت ہے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے اور اسی کی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ اور دوسرا اور ایک تقاضا اس میں کیا گیا تھا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ انسانی زندگی پوری کی پوری طرح تکمیل حد کو نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی طرح کی کمی اس کے اندر ضرور رکھی ہے، اور وہ ضرور اس آقا حقیقی کی طرف رجوع ہوتا ہے جہاں اس کی مدد کی جائے، جہاں اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور وہاں اس کے دکھوں کو سنا جائے۔ اسی لیے انسان بحیثیت مجبوری کے وہ اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، وہاں گڑ گڑاتا ہے اور مانگتا ہے۔ مدد ایک ایسی چیز ہے جہاں انسان اپنے آپ کو کمتر اور سامنے والے کو دینے والا داتا تصور کرتا ہے۔ یہاں مدد کے تعلق سے جہاں تفصیل یہ سورہ فاتحہ میں کی گئی ہے، مدد اللہ رب العالمین انسانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ مدد کے لیے تم میری طرف رجوع ہو جاؤ، میں ہی تمہیں دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا، تمہیں اس دنیا میں تخلیق کیا ہوا، اور میں ہی وہ تمام چیزیں جو تمہارے لیے ضرورت زندگی ہے اس کو میں دیتا ہوں۔ اور انسانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ یکتا ہے، وہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، تم اس کو پکارو گے وہ تمہاری صدا کو سنتا ہے۔ جب تم پیدل چلو گے تو وہ دوڑ کر تمہارے پاس آتا ہے، اور جب تم دوڑ کے چلو گے تو اپنے باہوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ساری ہماری مدد کے لیے وہ ہمیشہ ہماتن گوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ جب بھی تم دعا کرو گے اللہ رب العالمین کو تم اپنے قریب پاؤ گے، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہارے سانسوں سے زیادہ قریب تر محسوس کرو گے۔ اسی وجہ سے انسانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس کی مدد کے لیے پکارو۔ مگر افسوس صد افسوس انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مدد کے لیے جہاں اللہ کو پکارنا ہے وہاں انسانوں کو اس کا ساجی تصور کرتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں شرک کرتے ہیں، اور اس شرک کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں یکتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یعنی وہ یکتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، بلکہ وہ ہر وقت تمہارے لیے وہ
انتظار میں ہے کہ جب بھی بندہ پکارے میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں. اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین ہر رات جب تیسرا پہر رونما ہوتا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین وارد ہوتا ہے اور انسانوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں. مگر انسانوں کا حال یہ ہے کہ اس کی طرف رجوع ہونے کی بجائے، اس کی طرف پلٹنے کی بجائے، اس سے مدد مانگنے کی بجائے، اس سے اپنی رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے انسان مختلف کہیں اولیاء کرام کو، کہیں خبروں کو اور کہیں مختلف مطلب جو ہے چیزوں کو اس کا ساجی تصور کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اس کی طرف وسیلے کی حیثیت سے وہ اس کی طرف میری رہنمائی کریں گے، وہ میری طرف رجوع کریں، ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہ اللہ سے کچھ مانگ کے ہمیں عطا کیا جائے گا. یہ انسانوں کی غلط فہمی کو اس سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس تقاضے کو سب سے پہلے ختم کر دیا گیا کہ شرک نہ کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے گناہوں میں شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی قبول نہیں کرتا. کبیرہ گناہوں میں کاؤنٹنگ ہونے والی اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے اور اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. صغیرہ گناہ کو جھاڑنے والے بہت سارے ذرائع ہیں، کہیں تکلیفوں کے ذریعے سے، کہیں پریشانیوں کے ذریعے سے، کہیں مختلف طریقے کی وباؤں کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے ان کی صغیرہ گناہوں کو صاف کر دیا جائے گا. مگر کبیرہ گناہوں میں جہاں شرک کی بات آتی ہے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا، بلکہ شرک کو اللہ رب العالمین جہنم کی طرف لے جا کر گھسیٹ کر اسے پھینک دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین انسانوں کو سکھا رہا ہے کہ لوگو تم جو دعا مانگتے ہو اس دعا میں یہ بھی شامل کر لو کہ ہم اس کی ہی عبادت، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عبادت کے تعلق سے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے میری بندگی کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں اتارا ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں تخلیق کیا ہے. وہ اسی کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اسی کی راہ پر چلنے کے لیے آئے ہیں، اسی کے طریقے کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس مقصد عظیم ہی کے تحت اسے زمین میں بروئے کار لایا گیا ہے. اس کا سمجھنا، اس کا ذہن نشین ہونا ہمارے لیے شرط اول ہے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس مصداق میں تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، تمہیں پریشانی ہو سکتی ہے، تمہیں مختلف طریقے سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے حالات میں مدد کے لیے تم پکارو گے تو اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہارا ساجی ہوگا. ہم نے دیکھا کہ جب بھی مطلب صحابہ کرام یا وقت کے رسولوں نے پکارا، جہاں جہاں انہیں ضرورت محسوس ہوئی اور اللہ رب العالمین نے انہیں کہیں فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی اور کہیں مختلف طریقے سے ان کی لوگوں کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پھیرنے کے ذریعے سے مختلف طریقوں کے ذریعے سے ان کو مدد کی گئی. ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کہیں جنگوں میں فرشتوں کو بھیجا، جہاں وباءات آئے وہاں انہی کے ذریعے مختلف اللہ رب العالمین کی مدد کے ذریعے سے انہیں آرامتی دی گئی، انہیں ڈھارس دی گئی. اور صحابہ کرام کا جو معمول تھا رات کے پہر وہ کھڑے ہو جاتے، اللہ سے تقاضے کیا کرتے تھے، اللہ سے مناجات کیا کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کو ظاہر کرتے تھے اور اللہ کے پاس بہت کچھ مانگتے تھے. اسی ہی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کہیں مشکلات ہے تو ہمت دے دیتا، صبر دے دیتا، ڈھارس دے دیتا، اور کہیں فرشتوں کی ضرورت ہوتی تو ان فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت پہ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ ہی سے مدد مانگو گے، یعنی وہاں انسانوں کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. اب اس آیت کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ کیا دن میں 32 ٹائم جو معیار آپ پڑھتے ہیں کہ کیا اسی مقدار میں اسی شعوری احساسات کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو کیا ہماری زندگی کے معمولات میں ہم عبادت اسی کی کرنے کا جہاں ہم نے دعویٰ کیا ہے، جہاں اسی کی مدد مطلب جو ہے مانگنے کا تقاضا کیا ہے، کیا ہم نے ایسا ہی رویہ اختیار کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں کیا ہے تو اللہ کے پاس پکڑ سے نہ مجھے کوئی بچا سکے گا اور نہ کوئی آپ کو بچا سکے گا.
آئیے نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں جو آج کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ یہاں انسان ایک دوسرے اور ایک تقاضا کرتا ہے، یعنی پہلے 3 آیتوں میں جہاں اس کی تعریف کی گئی تھی، یہاں ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین اللہ کے سامنے بندہ اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنی مطلوبات کو اللہ کے سامنے رکھ کر تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے یہ عطا فرما۔ یعنی انسان بحیثیت اشرف المخلوق وہ تقاضا کر رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ راستہ جہاں اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، سیدھا راستہ وہ راستہ جہاں اللہ کی رضائیت وہاں پہ موجود ہے، اور سیدھا راستہ وہ راستہ جو جنت النعیم کی طرف لے جاتا ہے، سیدھا راستہ وہ راستہ جہاں انسانوں کو بیش بہا انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ وہ سیدھے راستے کی طرف انسان تقاضا کرتا ہے کہ اے اللہ جہاں تو اپنی مرضی رکھتا ہے، جو راستہ تجھے پسند ہے اور جو راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، ایسے راستے کی ہمیں رہنمائی عطا فرما۔ اسی کے تعلق سے صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں بیٹھے ہوئے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کی بتاتے ہوئے ایک لکیر سیدھی سی کھینچی، اس سیدھی لکیر کے ساتھ ادھر 2 لکیریں کھینچی، ادھر 2 لکیریں کھینچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو جو لکیر سیدھی کھینچی ہوئی تھی اس پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ ہے صراط مستقیم، اور جو یہ 2 راستے، یہ جو 2 راستے ہیں اس پر تم چلو گے تو یہ گمراہ تمہیں کر دیں گے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے میری سنت، جو ان کو تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یعنی سیدھے راستے کی طرف لے جانے والی اگر کوئی کسوٹی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اگر کوئی رہنمائی ہے تو وقت کے رسول کی سنت ہے جو مجھے اور آپ کو سیدھا راستہ بتاتی ہے اور مجھے اور آپ کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ جو انسان تقاضا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے تو اللہ رب العالمین اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اسی کے تعلق سے اہدنا الصراط المستقیم کے تعلق سے احادیث کریمہ میں مختلف چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم صحیح راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ میں گھوڑے کی پیٹھ پر اچھی طرح نہیں جم پاتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور دعا کی اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا، فرمایا کہ اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور دوسروں کو سیدھا راستہ بتانے والا بنا دے اور خود سے بھی سیدھے راستے پر قائم کر۔ یعنی جہاں وقت کے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ مجھے سیدھے راستے پر نہیں میں جم کر بیٹھ سکتا، نہیں مطلب جو ہے اس گھوڑے کی نیل پر صحیح طریقے سے بیٹھ سکتا، تو اس وقت اللہ رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر دعا بھی کی اور انہیں بتایا کہ سیدھا راستہ کس طرح سے قائم کیا جاتا ہے، اور کہا کہ سیدھے راستے پر اس کے سلسلے میں دعا بھی کی کہ اس صحابی کے لیے کہ انہیں سیدھا راستہ بھی بتا دے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے والی مطلب جو ہے انہیں توفیق بھی عطا کر دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی اپنی روزمرہ زندگی میں یوں بھی تھا کہ وہ سیدھے راستے کے تقاضے کے لیے مختلف طریقے سے دعاؤں کی شکل میں دعائیں کیا کرتے، سیدھے راستے کا تقاضا کیا کرتے تھے، صراط مستقیم پر قائم رہنے والی جم جانے والی استقامت کے اللہ کے پاس بھیک مانگا کرتے تھے اور اس پر جمے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کا موقع تھا جہاں پر خندق کھود رہے تھے۔ اس کھودتے ہوئے انہوں نے عبداللہ بن رواحہ کا ایک شعر گنگنایا جس کے اندر صراط مستقیم کی دعا موجود تھی۔ اس کا ترجمہ اس شعر کا یوں ہے کہ اے اللہ اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی سیدھا راستہ نہ پاتے، نہ صدقہ کر سکتے تھے اور نہ نماز پڑھتے۔ اب تو یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور
پر اطمینان عطا فرما، اور اگر دشمنوں سے مدبھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھ دے۔ دشمنوں نے ہمارے اور زیادتی کی ہے، جب بھی ہم فتنہ فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر کے ذریعے سے گنگناہٹ جو ہے اپنی زبان پر لائی، اور وہ بھی صراط مستقیم کی تھی۔ وہاں تقاضا کیا گیا کہ یا اللہ ہمیں سکون اور اطمینان عطا فرما، یا اللہ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدمی عطا فرما، اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہی ہے جہاں ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جہاں ہم تیری عبادتیں کرتے ہیں، وہ تیری ہدایت ہی ہے جہاں ہمیں صراط مستقیم کا راستہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے جو قرآن مجید میں سواء السبیل کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جس نے سواء السبیل کو کھو دیا وہ بڑی نادانی کی، جس نے سواء السبیل کو نہیں پکڑا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ صراط مستقیم پر جو گامزن ہوا اللہ کو محبوب ہوا، جو صراط مستقیم پر چلا وہی کامیابی کے دہانے پر پہنچا، جو صراط مستقیم پر چلا وہ اللہ کا محبوب ہوا، جو صراط مستقیم پر چلا اسے اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوا، اور جو صراط مستقیم پر چلا وہ خبر کی کال کوٹری کے اندر وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات ہیں۔ صراط مستقیم اللہ کی رضا مندی وہاں موجود ہے۔ صراط مستقیم انسانوں کو مکمل طور پر اللہ کے تقاضوں کی وہاں نشاندہی ہے، اور یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو سنت رسول اور قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ ملتی ہیں، اور انہی کے مطابق جو زندگی کو گزارتا ہے، اسے ڈھالتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو استوار کرتا ہے، وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی مثال دیتا ہے۔ اس صراط مستقیم کے دونوں جانب دو گھر ہیں، ان گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے سرے پر کھڑے ہو کر پکار رہا ہے، اور دوسرا پکارنے والا دوسرے سرے پر کھڑے ہو کر پکار رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، واللہ یدعو الی السلام ویدہ من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ دار السلام جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو وہ دو دروازے پر جو صراط مستقیم کے دونوں جانب ہیں وہ حدود اللہ ہیں، تو کوئی شخص جب تک پردہ کھول کر نہ دے گا حدود اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اوپر سے پکارنے والا اس رب کا آواز ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے رسول نے بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث کریمہ میں وضاحت فرما دی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ کہا گیا کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور دونوں طرف دو دروازے ہیں، ان پر پردے لٹک رہے ہیں، اور کہا گیا کہ یہ حدود اللہ ہیں۔ اس حدود سے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اس نے اس کی نافرمانی کی، اگر وہ میلوں دور اس نافرمانی میں نکل گیا تب بھی وہ انسانوں کو گمراہ بھی کرے گا، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے نتیجے میں انہیں گنہگار ٹھہرائے گا، اور ان کے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر ہے، اور دونوں راستوں پکارنے والے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، کہیں دنیا کی شکل میں اور کہیں شیطان کی شکل میں مجھے اور آپ کو بار بار بلاتے ہیں، اور اسی تقاضے کے تحت انسان اپنی اصلاح کرنے کے لیے اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے، یعنی اسے بار بار دیکھتا رہے، اس کی صحیح رہنمائی کرتا رہے، ایمان کو ہمیشہ بڑھوتری کے لیے کوششیں کرتا رہے، اور راستے کو ہموار کرتا ہوا صراط مستقیم پر چلے۔ جتنے مشکلات بھی آئے، جتنی پریشانیاں بھی آئیں، جتنا جو کچھ بھی اسے زخم کھانا پڑے، وہ پکار کر کہے کہ ہم عزائم جس کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، طلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یہی مصداق میں صحابہ کرام تھے، ان پر مختلف طریقے سے زخم دیے گئے، ان کو اوباش لڑکوں کے حوالے کیا گیا، ان پر آگ پر ان کو لٹایا گیا، ان کو گھسیٹ کر چلچلاتی دھوپ میں ان کو گھسیٹا گیا، اور ان کو خاندانوں سے الگ کیا گیا، ان کی جائیدادوں کو ہڑپ کر لیا گیا، ان کو مختلف طریقے سے مار کر ظلم و ستم اور زیادتی کی گئی، مگر انہوں نے
اپنے صراط مستقیم کو کہیں سوا اس سبیل کو گم نہیں کیا، بلکہ عہد عہد کی صدا کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کا مطلب جو ہے احساس کرتے رہے اور اپنے دل کو بار بار جانچتے رہے۔ وہی واقعہ میرے اور آپ کے سامنے بار بار دہرایا جاتا ہے، جہاں حضرت حنظلہ یہ پکارتے ہوئے نکلے کہ حضرت حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ وہ کون سی سزا تھی؟ وہ ہے دل کا تقوی۔ جہاں انہوں نے غور و فکر کے ذریعے سے اپنی دل کے نیا کو بدلنے کی کوشش کی، وہاں تبدیلی کی کوشش کی، وہاں سوچنے کی کوشش کی، غور و فکر کے ذریعے سے اپنے راستے کو ہموار کرنے کی کوشش کی، اسی کے نتیجے میں وہ اس سواء السبیل کو کبھی گم نہ کر بیٹھے، بلکہ اس دنیا کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے خاطر اپنی زندگیوں کو لگا دیا۔ تو اس کے نتیجے میں دیکھا ہم نے کہ اللہ کی طرف سے صدا آئی، بشارت آئی جنت کی، اور انہیں جنتی قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا، اگر تمہیں جنتی کسی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ یہ وہ مطلب جو ہے صدائیں تھیں جنہوں نے سواء السبیل کو گم نہیں کیا تھا، مگر آج افسوس صد افسوس، میری اور آپ کی زندگی کو اگر سامنے رکھ کر جانچ کیا جائے تو میرے اور آپ کی زندگی کے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے پاس وقت کے رسول کی سنت ہے، ہمارے پاس مختلف مطلب جو ہے علم حاصل کرنے والی بیش بہا کتابیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود میرے اور آپ کے ایمانوں کی کمزوری کی بنا پر کہیں شیطان کے ہتھگنڈوں کا شکار ہو بیٹھتے ہیں، اور کہیں زندگی کا یہ حال ہے کہ مختلف طریقوں سے، کہیں بچوں کے ذریعے سے، کہیں میاں کے ذریعے سے، کہیں دنیاوی مطلب جو ہے لذتوں کے ذریعے سے، اور کہیں مال و دولت کے ذریعے سے مختلف طریقے سے اپنے پیر کو پھسلا دیتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں دھڑام سے اپنے آپ کو اس دنیا کی گود میں ڈال دیتے ہیں، حب دنیا اور حب خواہشات کے نتیجے میں سواء السبیل کو گم کرا بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ دعا کے ذریعے سے احساس دلا رہا ہے کہ تم ہی وہ تقاضا کر رہے ہو کہ ہمیں سیدھی راستہ بتا، اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ تمہیں نشاندہی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ سیدھا راستہ صرف خیالی پلاؤ کے ذریعے سے مانگا جائے تو سیدھا راستہ نہیں ملتا، اس کے لیے اپنے آپ کو ذہن نشین کروانا، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جانا، اس کے لیے ہمیشہ چوکس رہنا، یہ شرط اول ہے۔ اور جہاں کہیں کمی محسوس ہو جائے تو وہاں اللہ کے پاس رجوع ہوا جائے، اس سے مانگا جائے، اور جہاں کہیں علم نہ حاصل کر سکے ہوں تو وہاں علم حاصل کرنے کے لیے تقویٰ کی جائے، وہاں دور تک مطلب جو ہے پیدل چلا جائے اور علم حاصل کیا جائے، اور جو کچھ حاصل ہو اسے اپنی زندگی میں جاری و ساری کیا جائے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ ان آیتوں کو کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایک آیت، دو دو آیتیں، ایک ایک مہینہ، کہیں کہا گیا کہ تین تین مہینے، اور کہا گیا کہ ایک سال مطلب جو ہے لگ جاتا اس کو پڑھنے کے لیے۔ وہ کیا پڑھنا تھا؟ وہ پڑھنا یہی تھا کہ جہاں اللہ رب العالمین نے احکامات اور نصیحتوں کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کی ہے، اس کو فوراً نوٹ کر لیتے، اپنی زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے وقت کے رسول کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی کہ راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں سے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، راستے کے سرے پر ایک دائی ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی چیز کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم پر افسوس ہے، اسے مت کھولو، کیونکہ اگر تم اسے کھول دیا تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ راستہ اسلام ہے، کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں، لٹکے ہوئے پردے اللہ کے حدود ہیں، راستے کے سرے پر دائی قرآن مجید ہے، اور اس کے اوپر والا دائی وہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا واعظ ہے۔ ان حدیث کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سیدھے راستے پر گامزن ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنی مطلب جو ہے ہمارے لیے سہولتیں بہم پہنچائی ہیں۔ کہیں مطلب جو ہے صدا آتی ہے، دل کے اندر ضمیر پکار اٹھتا ہے کہ وہ راستے جہاں حدود اللہ کو توڑا جاتا ہے، وہ راستے جہاں گمراہ ہونے کے خدشات ہیں، اس وقت دل کی صدا آتی ہے۔ ضمیر اگر زندہ مطلب ہو تو وہاں پر صدا آتی ہے، اگر زندگی وہ ضمیر کو مار دیا گیا ہو، کچل دیا گیا ہو، اس پر حب دنیا اور حب خواہشات کے غلاف اگر چڑھے ہوئے ہوں تو یقین جانیے کہ یہ صدا میری اور آپ کے کانوں تک نہیں آتی۔ اسی کے حدیث میں کہا گیا کہ صدائیں جو لگائی جاتی ہیں کہ تم مطلب
جو ہے اس کو کھولو نہیں کہ اگر کھولو گے تو تم اس میں داخل ہوگے اور پھر تم اس میں گم ہو جاؤ گے. یہ صدائیں آئیں گی اسلام کے مختلف مطلب جو ہے داعیان اسلام کے ذریعے سے, مختلف کتابوں کے ذریعے سے, مختلف آیات کے ذریعے سے ہمیں سنائی جاتی ہیں. اور اگر لڑک پڑ رہے ہیں تو وہاں پر کہیں مطلب بیماریوں کے ذریعے سے, کہیں نقصانات کے ذریعے سے, اور کہیں مطلب وباءات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سہولتیں پہنچاتا ہے کہ تمہارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جائے. مگر پھر بھی اس کی حد کو اگر انسان پار کر جاتا ہے تو پھر حدود اللہ کی اس مطلب جو ہے راہ کو کوئی بھی ہموار نہیں کر سکتا. سامعین کرام, سورہ ملک آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین وضاحت سے فرماتا ہے, جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے, ذرا سوچو کیا وہ شخص جو جانوروں کی طرح اوندھے منہ چلتا ہے راہ یافتہ ہے, یا وہ شخص جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. یعنی اللہ رب العالمین انسانوں کو سوچنے کے لیے آیت کریمہ کے ذریعے سے وضاحت کی کہ سوچو تو صحیح, غور و فکر کرو, ایک راہ راست پانے والا اور ایک بغیر راہ پر چلنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ مطلب کامیاب ہو سکتا ہے, یہ ناکام ہو سکتا ہے؟ بتاؤ, تم ہی سوچو اور اپنے لیے راستوں کو ہموار کرو. اللہ رب العالمین کسی انسان پر زبردستی نہیں کرتا کہ گھسیٹ کر ٹھیل کر اسے اپنی طرف لے جایا جائے, بلکہ اللہ رب العالمین کا طریقہ فطرت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو انبیاء کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے, داعیان اسلام کے ذریعے سے, مختلف دنیا کی مختلف اشیاء کے ذریعے سے اس کی آنکھوں میں ربوبیت کو ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے میری ربوبیت, یہ ہے میری مطلب جو ہے کبریائی, اس کے آگے جھک جاؤ اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی کوشش کرو. اسی میں صراط مستقیم مل سکتا ہے, ورنہ جو اس راستے کو گمراہ کرتے ہیں وہ جانوروں کی مانند ہیں جو اپنے راستے کو گمراہ کرتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 52-53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کہو آؤ میں سنا دوں وہ حرام کیا ہے تم پر تمہارے لیے کہ شرک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو, اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو, اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو مفلسی کے ڈر سے کہ ہم روزی دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی. نزدیک نہ جاؤ بے حیائی کے کاموں کے, خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے, یا پھر جان نہ لے لو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو اور نزدیک نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اسے ایسے طریقے سے جو کہ مستحن ہو ہے, یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے, اور ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ. ہم کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے, اور بات کرو تو حق کی کہو جو شخص خرابت دار ہی کیوں نہ ہو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ تم کو یہ بتاتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو, اور یہ ہے کہ میرا سیدھا راستہ سو اس پر چلو اور مت پیروی کرو ان راہوں کی جو راہیں تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی. اللہ تم کو تاکیدی حکم کرتا ہے تاکہ تم خلاف ورزی سے بچو. یعنی ان آیتوں کے اندر واضح طور پر دونوں آیتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ باتیں بتائی گئی جو اللہ کو صراط مستقیم کی راہ میں اسے ملیں گی. صراط مستقیم کیا ہے, پوری لمبی فہرست کے ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ ہے میری صراط مستقیم, یہ ہے جنت والا راستہ, اس پر چلنے والے وہ تقاضے جس کو تم پورا کرو گے تب تمہیں جنت ملے گی, صراط مستقیم ملے گی, اور صراط مستقیم جنت کی طرف جانے والی راہ ہے. اور جو صراط مستقیم سے ہٹ کر پردے اٹھا کر جو دروازے اطراف میں ادھر بھی چلنے والے ہیں وہ گمراہ کن راستے ہیں جو تمہیں سیدھے ایک ایسی کھائی میں لے جاتے ہیں جس کھائی کا نام جہنم ہے, جہاں انسان نہ زندہ رہ سکتا ہے, وہاں انسان نہ مر سکتا ہے, بلکہ اسے لگاتار عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور وہ اللہ کی نظروں سے دور پھینک دیا جائے گا. سامعین کرام, اسی کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں, اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ
ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ ان مومنوں کی مثال بتائی گئی، یہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا جن کو صراط مستقیم یا سواء السبیل کی کسوٹی مل گئی ہو۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے پردے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کانوں کے پردے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل روشن ہوتے ہیں، ان کے دماغ ہمیشہ چوکنا رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب بھی شیطان انہیں بہکاوے میں ڈال دیتا ہے، چھو بھی جاتا ہے، قریب سے بھی گزرتا ہے، وہ فوراً جان جاتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، بلکہ یہ بھٹکا ہوا راستہ ہے جو مجھے جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جانے والا ہے۔ اسی وقت وہ پکار کر جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور وہاں توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ چوکنا رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مومن کامیاب ہوتے ہیں جنہیں جنت کی بشارتیں ملتی ہیں اور انہیں صراط مستقیم ملتا ہے اور اللہ رب العالمین انہیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں یہ دعا بتائی گئی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، صرف دعا کرنے کے نتیجے میں جنت نہیں ملتی، بلکہ اس دعا کے ساتھ جو کوششیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس راہ پر ہمیں نشاندہی کی گئی ہے اس راستے پر گامزن رہتے ہوئے اللہ سے یہ بھی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ جو نشاندہی ہمیں کی گئی ہے اس صراط مستقیم پر ہمیں استقامت کے ساتھ چلتا رکھ اور اسے منزل مقصود تک پہنچا کر اسے کامیابی کے دہانے پر پہنچا دے۔ اس لیے کہ یہ راستہ جہاں میں اور آپ چلتے ہیں وہاں میرا اور آپ کا ایک دشمن بھی کھلے انداز میں کھڑا ہوا ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حتیٰ کہ خون کی رگوں میں سراعت کر کے ان انسانوں کو میں بہکاؤں گا، اور وہ اپنی وقت مہلت مانگا ہوا جہاں آیا ہوا ہے وہ اپنی کوششوں میں سرگرداں ہے۔ ہمیشہ مختلف طریقے سے مجھے اور آپ کو مختلف روپ کے ساتھ شیطان میرے اور آپ کے پاس وارد ہوتا ہے اور مجھے اور آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں حسین باغات دکھاتا ہے، کہیں اپنے آپ کو جو ہے اپنی شخصیت کو ابھارنے کی کوشش کے لیے مختلف راہوں کو ہستوار کرتا ہے، اور کہیں ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سوچوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور راستے میں مختلف طریقے سے انسانوں کو گھیر کر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وساوس کے سلسلے میں کہا گیا کہ جب بھی تمہیں برا وسوسہ آنے لگے یا پھر اللہ سے دوری والے وسوسے آنے لگے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو بات فرمائی وہ کہا گیا کہ جب بھی ایسا وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھ لیا کرو، الٹے ہاتھ کی طرف اسے تھوکو اور تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، یہ دعا کیا کرو، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے اسے فرشتے لگا دیتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ صبح کے وقت، رات سوتے وقت، دن کے معمولات میں اس تعوذ کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ تعوذ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ میرے اور آپ کی طاق میں لگا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا ہے اور اس راستے سے لے جا کر گمراہ کن راستوں میں گمراہ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ ہم دنیا کے رہ جاتے ہیں نہ آخرت کے رہ جاتے ہیں۔ ہمارا حال ہے کہ ہم جہنم سے بھرنے کے لیے تیار اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے پاس استغفار کیا کرتا ہوں۔ یہ استغفار کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا اعلان، اللہ سے جو ہے اللہ کی پناہ میں جانے کا اعلان اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا اعلان، یہ بار بار مجھے اور آپ کو اپنی معمولات زندگی میں کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان میرا اور آپ کا ازلی دشمن ہے، اور اس دعا کا جہاں میں اور آپ دن میں 32 ٹائم پڑھتے ہیں تو اس پڑھتے ہوئے شعوری احساسات کے ساتھ رجوع اللہ ہونا چاہیے۔ صرف خیالی پلاؤ کی بنا پر نہ جنت ملتی ہے، خیالی پلاؤ کے مطابق کہیں نہ جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں کمی کی جاتی ہے، نہ خیالی پلاؤ کے تقاضے کے تحت کسی کی سفارش ہمیں مل سکتی ہے، اور نہ اللہ کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ذہنوں میں اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے تقاضوں کو پوری طرح کرنے کا عزم کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر انسان سیدھے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورے کی اس آیت نمبر 5 کے ساتھ 6 اور 7 میں وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ انسان پھر نیکسٹ جو دعا مانگ رہا ہے وہاں سیدھے راستے کے ساتھ یہ بھی اللہ کے
کے سامنے تقاضا کر رہا ہے، پروردگار ہمیں ایسا راستہ بتا دے، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، جو تیرے محبوب ہیں، جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے قریب ہیں، جو عرش کے سائے تلے ہیں، اور تیرے مطلب جو ہے اس جنت میں جانے والے دوستوں انعام یافتہ ہیں۔ اور رہ گئے وہ لوگوں کا راستہ ہمیں نہ بتا جو تیرے غضب کے شکار ہو گئے ہیں، تیرے عذابات کے شکار ہو گئے ہیں، تیری ناراضگی کے شکار ہو گئے ہیں، اور تیری غضب کے نتیجے میں جہنم سے بھرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا ہمیں جو ہے راستہ نہ بتا دے۔ علماء کرام نے اس کی تفصیل کے سلسلے میں کہا کہ یہ اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف، جہاں یہود و نصارہ کے سلسلے میں ہم نے پچھلی جتنی مطلب جو ہے سورے ہم نے پڑھے تھے، وہاں نفاق کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر ہم نے مختلف بنی اسرائیل کے مختلف مطلب جو ہے ان کے حرکتوں اور چالوں کو دیکھا کہ جہاں انہوں نے رسولوں کو، جہاں اللہ کے ہدایات کو، احکامات کو کس طرح توڑا تھا اور نبیوں کو انہوں نے ستایا تھا، اس کی مثال قرآن مجید بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کے پورے پنوں میں اور پورے سوروں میں تفصیل بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، کون وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کو خوشی کرتا ہے، اور کون وہ لوگ ہیں جو بد کردار ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کے شکار ہوئے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو عذابات کے شکار ہو گئے، اور کون لوگ ہیں جو جہنم کی طرف لے جائے جانے والے ہیں۔ سامعین کرام، انسان تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شمار کر دے۔ انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ویسا رویہ اختیار کریں جن کو انعام مطلب جو ہے دیا گیا، اس وادی کی طرف چلے جہاں مکہ کی وادی تھی، اس وادی میں اس خاتون کا تذکرہ میں اور آپ کئی بار کرتے ہیں جس کے پہلے خون کے قطرے نے شہادت پائی تھی، وہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی کون؟ ابو جہل کی لونڈی۔ ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ ایک عہد کی صدا لگاتی رہی، کیا انہیں تکلیفیں نہیں دی گئی؟ کیا انہیں برچے سے نہیں مارا گیا؟ کیا ان کو اوباش لڑکوں کے حوالے نہیں کیا گیا؟ کیا ان کو ریت پر نہیں لٹایا گیا؟ کیا ان کو آگ پر نہیں لٹایا گیا؟ مگر ان کی صدا جو تھی وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ کیا ہم نے اس مطلب جو ہے خاتون کا تذکرہ نہیں سنا جہاں پر اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا، اور پردے کا جہاں حکم آیا تو وہ ایک لیبر کلاس خاتون تھی جو لکڑیاں ڈھو کر مطلب جو ہے جنگل سے لے آتی اور اسے فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتی تھی، وہاں اس کا حکم آیا تو اس نے فوراً جہاں دوپٹے کا حکم دیا گیا، گھونگھٹ ڈالنے کا حکم دیا گیا، اپنے لمبے سے چغا جو میکسی کی شکل میں تھا اس کو نیچے سے پھاڑ دیا، اس کو اپنے سامنے لٹکا لیا اور اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اور یہی کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جہاں حکم دیا گیا تھا وہاں فوراً سر اطاعت خم کر دیا گیا، تو اسی وجہ سے انہیں جنت النعیم کی طرف گامزن کیا گیا اور انہیں بشارتیں مل گئی، اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا، جو ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق نہیں چلے بلکہ وہ منافقین تھے، جہاں وہ کہتے تو پکار کر کہتے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا، کہا کہ کیا مطلب جو ہے ہم بیوقوف ہیں کہ ان کی باتیں سنیں؟ ہم ان کی باتیں نہیں سنتے، ہمارے تو دل غلافوں میں بند ہیں۔ یہ کئی مطلب ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں ان لوگوں کے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو جہنم سے بھرنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف نشاندہی کی گئی۔ انسان تقاضا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے انعام یافتہ لوگوں میں شمار کر لے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پورا سورہ جو میرے اور آپ کے سامنے لایا گیا، جو میں اور آپ دن میں کئی مرتبہ اس کی تکرار کرتے ہیں اور کئی بار اس کو پڑھتے ہیں، مگر شعوری احساسات کے ساتھ پڑھنا شرط اول ہے کہ انسان دعا کر رہا ہے، کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے پاس مدد مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ پھر وہ تقاضا کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھی راستے پر چلا، یہی راستہ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جسے انعام عطا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہ بتا جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو بہت زیادہ غضب کا شکار ہوئے ہیں اور جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ ہمیں ایسا راستہ بتا دے جو انعام یافتہ لوگ، جو تیرے محبوب لوگ، جو تیرے عرش کے سائے تلے کھڑے ہونے والے اور بغیر کسی مطلب مشکلات کے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کا راستہ بتا۔ سامعین کرام، ان تمام مطلب جو ہے سامنے چیزوں کو رکھتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس وقت سوچنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ کیا
واقعتاً میں اور آپ جو یہ دعا کرتے ہیں، اس دعا کے نتیجے میں سب سے پہلے سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا شعوری احساسات کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے؟ اگر پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا محنت کی جا رہی ہے؟ اس کے لیے کیا ذہن تیار کیا جا رہا ہے؟ اس میں تبدیلی کیا دل میں لائی جا رہی ہے؟ اس کے لیے کون سی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اور کمی محسوس ہو رہی ہے تو کیا اس کے احساسات میرے اور آپ کے اندر ہیں؟ کیا اس کمی کو میں اور آپ پر کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا عزم جہاں ہم کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے ہم سیدھے راستے کی طرف گامزن ہونے کا جو ہے حق ادا کر رہے ہیں؟ اس وقت مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر میں اور آپ یہ تقاضا کرنا کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے، یہ تقاضا کرنا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے ہاتھوں میں ہمارا نام اعمال عطا کر دے، یہ تقاضا کرنا کہ اے اللہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما دے، اور یہ تقاضا کرنا کہ خبر کی کال کوٹری میں منکر نکر سے ہمارے آسان حساب لے لے، اور یہ تقاضا کرنا کہ پل صراط پہ خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے۔ کہ کیا یہ بے وقوفیت ہے یا پھر عقل مندی ہے کہ بغیر کوشش کے انسان بڑے بڑے محلات حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ تو کیا وہ مل سکتے ہیں؟ انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محنت شرط اول ہے، کوشش شرط اول ہے، ذہن نشینی شرط اول ہے، دل کا بدلاؤ شرط اول ہے، اور ایمان کا بڑھنا شرط اول ہے۔ جہاں ایمان بڑھے گا صحیح رہنمائی ملے گی، اور صحیح رہنمائی کے ساتھ جب ہاتھ اٹھیں گے اور اللہ سے تقاضا کریں گے تو یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو، سکرات سے پہلے اگر وہ اللہ کی طرف صحیح شعوری احساسات کے ساتھ رجوع ہو جائے اور اللہ سے تقاضا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت النعیم میں داخل کر دیتا ہے۔ تو کیا میں اور آپ اس مصداق میں کوششیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر اب اس وقت مجھے اور آپ کو عزم کی ضرورت ہے، اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے مطابق جو مانگا جا رہا ہے، جو عزم کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جہاں میں اور آپ عبادات یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے تقاضے کو پورا کریں گے، اس کی نصیحت کو سامنے رکھیں گے، اس کے حکم کے مطابق سر اطاعت خم کر دیں گے، اور جہاں کہیں جو ہے اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کریں گے، اور جہاں عنایات عطا کی جاتی ہیں وہاں شکر بجا لائیں گے۔ اگر یہ رویہ رہا تو یقین جانیے کہ میں اور آپ بھی جنت النعیم میں جانے والے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسے حاصل کرنے کے حقدار ہیں، اور میں اور آپ بھی جو ہے صحابہ کرام کی طرح اللہ کی طرف سے بشارت آنے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ سورہ مجھے اور آپ کو دعا کی شکل میں عطا کیا گیا۔ یہ سورہ مجھے اور آپ کو بار بار مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے لوگو، جو دعائیں کرنے کا سلیقہ ہے ان آداب کو سمجھو، ان آداب کے مطابق تم اس کبریائی کے آگے جھک جاؤ جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے، اور یہ ایسی طاقت ہے جس کے پاس زندگی اور موت موجود ہے، اور یہ ساری نعمتیں جو تمہیں اس دنیا میں عطا کی گئی ہیں وہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں اللہ کے حکم کے آگے، اور وہ کبھی بھی ایک انسان سے چھین کر دوسرے انسان کو عطا کر دی جائیں گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تمام نعمتیں جو انسانوں کو عطا کی گئی ہیں وہ تمام نعمتیں ایک انسان کے صرف جو ہے دل کے بند ہونے کے نتیجے میں اسے گھسیٹ کر اس کال کوٹری میں بند کر دیا جائے گا، اور پھر وہ ساری نعمتیں جو عطا کی گئی ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، اس کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ تو کیا ایسی بے وقت چیزیں، ایسی ضائع ہو جانے والی چیزیں، اور ایسی چیزیں جس کی حقیقت اور جس کی اہمیت اللہ کی نظر میں بالکل بھی کچھ نہیں ہے، تو کیا ایسی چیزوں کے لیے تک و دو کرنا، اس کے لیے مر مٹنا اور اسی کے لیے اپنی آپ کو لگا دینا کیا عقل مندی ہے؟ اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے حدیث کریمہ میں اس طرح ارشاد فرمایا، آپ ایک بار سمندر کے کنارے چلنے لگے، آپ نے ایک سوئی لی، اس کو پانی میں ڈبویا، اس کو اٹھایا اور سوئی کے ناکے پر ایک بوند لگی ہوئی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی وقت
اس بوند کی مانند ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سمندر اتنا بھرا پڑا پانی سے بھرا ہوا ہے مگر صرف ایک بوند مطلب جو ہے ایک ایسی حقیقت ہے جہاں اللہ رب العالمین اس دنیا کو مطلب جو ہے اہمیت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے, وہاں ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی جس میں کیڑے مکوڑے لگے ہوئے تھے. صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہموں میں خریدے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول, اس کو کوئی فری میں بھی مطلب جو ہے لینے کا تقاضا کرے تو کوئی نہیں لے گا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت اسی بکری کی مانند ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیتیں آئی اور آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص, ایک اکیلا شخص اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے پوری دنیا, یعنی دنیا کہتے ہیں زمین پلس مطلب جو ہے پورے سمندر, آسمان اور زمین کے اندر کی مطلب اشیاء, اس کو بھر کر سونا چاندی ہیرے جواہرات ایک انسان صرف بچنے کے لیے اسے پیش کر دے تو اللہ رب العالمین اسے نہیں قبول کرے گا. کہا گیا کہ اگر کوئی شخص 2 دنیا بھر کر ہیرے جواہرات اور سونا اور چاندی سے بھر کر اللہ کے اسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیش کرے, اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں, وہ کوئی اہمیت نہیں اور کوئی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسی وجہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ وہ ذہن نشین ہو گئی یہ بات, تو انہوں نے جو اہم بات بتائی وہ بار بار یہی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ پکار کر کہتے کہ لوگوں اگر اللہ رب العالمین میدان حشر میں یہ اعلان کر دے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے, تو میں سمجھوں گا کہ وہ باہر رہ جانے والا ناکام شخص کوئی ہے تو وہ عمر ہے. پھر یہ بھی کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا اور پوری دنیا باہر کھڑی ہوئی ہوگی, وہ ناکام نامراد رہیں گے, تو اس وقت یقین جانو لوگوں میں وہ سمجھوں گا کہ وہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں عمر بھی شامل ہے اور وہ ناکام ہو گیا. سامعین کرام, یہ صحابہ کرام کا رویہ تھا کہ وہ اپنے نام اعمال کی اصلاح کے لیے ہمیشہ تقودو کو جاری رکھنے کے لیے اس طرح کی اپنی ذہن کو بنا لیا کرتے تھے. اسی لیے وہ سبقت لے جانے والی کوششیں کرتے. ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی مطلب جو ہے تقاضا کیا جاتا جہاں انفاق فی سبیل اللہ کی, تو ان کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے کہ میں مطلب جو ہے حضرت ابوبکر سے بڑھ جاؤں اور ان سے زیادہ دے دوں. اور ایک بار کا وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے جہاں احد کے میدان میں ان سے مانگا گیا اور وہاں مطلب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی ہر چیز کو آدھا آدھا کر کے اپنے لے کے چلے گئے, تو وہاں کیا دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں جھاڑو دے کر مطلب ساری چیز لے آئے تھے. اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے ایک ہی صدا لگائی, میں گھر کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. سامعین کرام, دنیا وہ چیز ہے جسے اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ رزق میں اس کو بھی دوں گا جو اس دنیا میں موجود ہے اور تمہیں بھی میں عطا کروں گا. رزق میں ان کو بھی دیتا ہوں جہاں دور ریگستان میں چلتی ہوئی ایک چونٹی ہے اسے بھی میں تمہیں رزق دیتا ہوں. رزق گھوم پھر کر ہماری طرف آتا ہے اور رزق اتنا ہی انسان کھاتا ہے جتنے لقمے اس کا معدہ مطلب جو ہے قبول کرتا ہے, اور رزق اتنی ہی مطلب جو ہے اس کی اہمیت رکھتا ہے جتنی میرے اور آپ کے جسم کے لیے ہے. باقی ساری چیزیں, باقی ساری نعمتیں, باقی ساری مطلب جو ہے دنیا کی تکو دو جس کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے, جس کے پیچھے میں اور آپ لگے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں وارثین ہیں اور یہ پیچھے رہ جانے والی ہیں. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص, بے وقوف ہے وہ شخص, بے وقوف ہے وہ شخص. صحابہ کرام نے کہا کون بے وقوف ہے؟ فرمایا کہ وہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے. کہ میری اور آپ کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ان تقاضوں کو توڑ دیتے ہیں, دنیا کے لیے اپنے تقاضوں کو توڑ دیتے ہیں, دنیا کے لیے دوستوں کے لیے اپنی مطلب جو ہے تقاضوں کو, اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں, اور وہاں مطلب جو ہے ہم دنیا کے پتلے بن کر رہ جاتے ہیں. اور جس کے نتیجے میں میں اور آپ جب سانس کو مطلب جو ہے توڑ دیا جاتا ہے اس وقت میرے اور آپ کے ہاتھوں میں سوائے مطلب جو ہے خالی پن کے اور کوئی چیز نہیں جاتی. کیا یہ بے وقوفیت نہیں ہے؟ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بے وقوف ہے وہ شخص, کہا کہ جو گئی ہے اس پر واویلا مچاتا بیٹھتا ہے, اس پر غور و فکر کرتا ہے, اور جو آ رہی ہے اس کا احساس نہیں کرتا.
میرا اور آپ کا کیا انداز ایسا نہیں ہے؟ سوچیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے. یہ حقیقت یہی ہے کہ جو گیا سو بیت گیا. ہم اس کا رونا روتے رہتے ہیں. کاش ہم پڑھے لکھے ہوتے تو ایسا کرتے، کاش ہم تقریر کر سکتے تو ایسا کرتے، چاہے ہمیں علم حاصل ہوتا تو ایسا کرتے. کیا زندگی میں کوئی مطلب جو ہے قید ہے؟ کیا عمر کی قید؟ کیا مطلب جو ہے ضرورتوں کی قید؟ کس چیز کی قید ہے؟ انسان جب کوشش کرے گا، جہاں کوشش کرے گا، جہاں آگے بڑھے گا، اللہ کا دامن رحمت اس کے لیے کھلا رہے گا. وہ تمام چیزیں نیتوں کے دار و مدار کے مطابق اسے تمام کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ آیات کریمہ کو شعوری احساسات کے ساتھ پڑھا جائے، غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھا جائے، اور ذہن نشینی کرتے ہوئے اسے پڑھا جائے، اور عزائم کے ساتھ پڑھا جائے کہ ہم یہ اللہ کے نیک بندے بننے والے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے، اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ہموار کرنے والے اشخاص ہیں. اسی کے لیے عزم کے ساتھ اٹھیں گے تو یقین جانیے کہ وہی حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مطلب جو ہے مخاطب ہو کے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مجھ سے محبت کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کہا کہ جو ڈھلوان سے جس تیز رفتاری کے ساتھ پانی نیچے کی طرف لڑکتا ہے، اسی طرح مطلب جو ہے تم پر مجھ سے محبت کے نتیجے میں مشکل کشائی، پریشانیاں، تنگ دستیاں اور رکاوٹیں تم پر حملہ زن ہوگی. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے لیے صبر اور نماز کے ذریعے سے تم ہتھیار فراہم کر لو. سامعین اکرام، زندگی بڑی مشکل کشا زندگی ہے. یہ زندگی میں شہادت گہ الفت میں ختم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. صرف شہادت دے دینے سے نام تو مسلمان ہو جائے گا، بے شک اسی کے مطابق وراثت ملے گی، اور اسی کے مطابق میرا اور آپ کا اختتام والا اینڈنگ والی مطلب جو ہے مدفونیت ہوگی. مگر ان کے مطابق اگر ہم سیدھے راستے کی طرف مسلمانیت کا حق ادا نہ کیا تو یقین جانیے کہ اللہ کے دربار میں میرا اور آپ کا نام مسلمانوں ہی کا کیوں نہ ہو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس حق کو ادا کرنے کے لیے اپنے دلوں کو بدلنے کی کوشش کریں، رجوع ہونے کی کوشش کریں، احتساب کرنے کی کوشش کریں، اور اپنا معائنہ کرنے کی کوشش کریں، دل کو پرکھنے کی کوشش کریں، ذہنوں کو ڈھنڈولنے کی کوشش کریں کہ آیا ہمارے اندر ایمان کی کیفیت موجود ہے؟ اگر ہے تو مطلب کس طرح سے ہم اسے اور بھی بڑھوتری دیں، اور کسی طرح اسے سنبھال کر اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اللہ کے محبوب سے محبوب بندے ہونے کی کوشش کریں. کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اصل کامیابی اس مطلب جو ہے کال کوٹری کے اندر انعام سے نوازے جانے والے، اور وہاں کی یہ صدا کہ اب تم آرام سے سو جاؤ، سیدھے ہاتھ کی کھڑکی کو کھول دیا جائے، ٹھنڈی ٹھنڈے ہوائیں آئے جائے، اور کہا جائے تم ایسے سو جس طرح کی نئی نویلی دلہن اپنی مسیری پہ سو جاتی ہے. تو یہ وہ صدا کامیابی کی صدا ہے. نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں دینا کامیابی کی صدا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں جنت کی صدا مطلب جو ہے اس کی پکار کے ساتھ داخلے کا انعام دینا وہ کامیابی ہے. کامیابی کار بنگلہ نہیں ہے، کامیابی ڈھیروں کلوؤں والا سونا نہیں ہے، کامیابی اچھے اچھے کپڑے نہیں ہے، کامیابی بے شمار دوستوں کو مطلب جو ہے جمع کرنے کا نام نہیں ہے، کامیابی یہاں دنیا کی متاع حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. کامیابی وہ کامیابی ہے جو اس سورے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سکھائی گئی کہ بندہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھی راستہ بتا دے، ایسے لوگوں کا راستہ بتا جہاں لوگ انعام یافتہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا راستہ نہ بتا جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ وہ تقاضوں کو پورا کرنے والی صدا ہے جہاں اللہ رب العالمین انعامات کے ساتھ نوازتا ہے. اس دعا کے ذریعے سے شعوری احساسات مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کو ٹنڈولنے کی ضرورت ہے، دلوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے کی ضرورت ہے. اس زنگ کو دھونے والے یعنی اگر زنگ لگ گیا ہے، اگر اب بھی مطلب جو ہے ہم دنیا میں پرست ہے تو اب بھی مطلب وقت ہمارے پاس موجود ہے، چاہے کتنے سا موجود ہوں یا کتنے لمحات موجود ہوں، اس میں بھی صحیح شعوری احساسات کے ساتھ اگر توبہ اور استغفار کے ساتھ ہم صحیح راستے پر گامزن ہو جائیں تو یقین جانیے کہ ہمارے صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور سیدھے راستے کی طرف گامزن ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم یہ جو دعا سورہ فاتحہ جو دن میں 32 ٹائم پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے شعوری احساسات کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، شعوری احساسات کے ساتھ اسے ادائیگی کرنے والا بنائے. اس کے ہجے ہی نہیں بلکہ اس میں کی جانے والی دعاؤں کو صحیح معنوں میں شعور کے ساتھ اللہ کے پاس مانگنے اور
اور اسے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لینے، اور اسی کے مطابق جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو دیا گیا اس کے مطابق اس کسوٹی کو، اس سواء السبیل کو تھامنے والا بنائے، اور مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اور وہ علم عطا فرمائے جو عملاً مطلب جو ہے اللہ کو قبول ہے۔ پروردگار ہمیں وہ عطا فرما اور ہمیں راہ راست پر گامزن کر دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔